بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا ہے، کھانے کے بعد انگڑائی لی تو کھایا پیا کتے کے پیٹ میں چلا جائے گا، اس طرح کی بات سننے میں آئی ہے۔ تو آئیے آج ہم اس مسئلے کے اوپر بات کرنے والے ہیں کہ کھانے کے بعد میں انگڑائی آ جائے تو کیا وہ کھایا پیا کتے کے پیٹ میں جاتا ہے یا نہیں، یا انگڑائی لینا کیسا ہے اسلام کے اندر۔ دیکھیے، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ انگڑائی جو ہے یہ ایک فطری تقاضا ہے۔ انسان کو جب کوئی سستی اور کاہلی آتی ہے تو وہ انگڑائی آٹومیٹک آ جاتی ہے اور جمائی وغیرہ آنی شروع ہو جاتی ہے، یہ علامت ہوتی ہے سستی کی اور نیند کی۔ لہٰذا جب ہم نے کھانا کھایا تو کھانے کے بعد میں اگر انگڑائی آ جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے کھانا کھا لیا ہے اور کھانے کے بعد میں طبیعت ہماری اچھی ہو گئی ہے، اب ہمیں نیند کا تقاضا ہو رہا ہے یا کوئی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہمیں یہ انگڑائی آ رہی ہے۔ ہاں، مسئلہ کتے کے پیٹ میں چلا جائے تو اس طرح کی کوئی بھی روایت یا کوئی بھی ہمیں مضمون نہیں ملا ہے۔ یہ وہم عورتوں کا معاشرے کے اندر چلی چلائی بات ہے، یہ محض لوگوں کا ایک وہم ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے بچپن میں جو ان کو سکھا دیا جاتا ہے، بڑوں تک وہی بات ذہن میں رہتی ہے۔ بچپن میں اگر ماں نے یہ کہہ دیا کہ بیٹا انگڑائی مت لینا ورنہ کھانا کتے کے پیٹ میں چلا جائے گا، تو جو وہ بڑا ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے، تو اس کی زبان پر اور اس کے ذہن کے اندر وہی بات رہتی ہے کہ جو اس کی ماں نے اس کے ذہن کے اندر بات ڈالی تھی کہ کھانے کے بعد میں انگڑائی لی تو کتے کے پیٹ میں چلا جائے گا۔ یہی ماں اگر اپنے بچوں کو یہ کہہ دے کہ بیٹا کھانے کے بعد میں انگڑائی نہیں لینا ہے، اس سے سستی اور کاہلی آتی ہے، تو یہ درست ہے، یہ اچھا طریقہ ہے سمجھانے کا۔ باقی کتے کے پیٹ میں چلا جائے یہ کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر فرمایا ہے کہ جب کھانا کھا لیا جائے، کھانا کھانے کے بعد میں دعا پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ سستی اور کاہلی نہ آئے۔ جب ہم دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں تو سستی اور کاہلی نہیں آتی ہے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحیح بخاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام فرمایا ہے اور امت کو تلقین کی ہے کہ اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ یہ کھانے سے بعد کی دسترخوان اٹھاتے وقت کی دعا ہے۔ جب ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے، کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں گے، یہ جو دوسری دعائیں ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی وجعلنی مسلمین، ان دعاؤں کا جب ہمارے بچوں کو اہتمام ہوگا، دعاؤں کو جب ہمارے بچے اہتمام کے ساتھ میں پڑھیں گے اور مائیں ان دعاؤں کو اپنے بچوں کو سکھائیں گی، تو یقیناً جو پرانی باتیں ہیں، ریاض سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ باتیں پھر وجود میں نہیں آئیں گی۔ تو اپنے بچوں کو دعائیں سکھائیں اور اچھی باتیں سکھائیں، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جس کا شریعت کے اندر کوئی وجود نہیں ہے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنس ہو، ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور اس کو بتلایا جائے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔